اور دوسرا ادب یہ ہے ہاتھوں کو ایسے رکھ کر مانگے، اس طرح ہاتھوں کو رکھ کے ایسے مانگے، ہاتھوں کا پیالہ بنا لے گویا اس طرح ہاتھ رکھ کر مانگے، ایسے نہیں، نہ ایسے کرتے رہیں بلکہ اس طرح ہاتھ رکھ کر اللہ سے مانگے۔ تیسرا ادب رو کر اللہ سے مانگے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ اور آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے آج توبہ کی نیت کریں۔ توبہ کا مطلب ہے جو گناہ ہو گئے ان پر شرمندہ ہو جائیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اگر اس وقت کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، ابھی گناہ سے الگ ہو جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ کی نیت کے ساتھ ہم دعا کریں، پہلے کلمہ شہادت پڑھ لیں توبہ کی نیت کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت الله لا شريك لك، اللهم أنت الله لا شريك لك، اللهم أنت الله لا شريك لك۔ یا اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ آپ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ ان تمام نعمتوں پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین، یہ تیرے بندے میرے مولا ایک لمبے وقت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ صرف تیری محبت میں آئے ہیں، تیرے قرآن پاک کی محبت میں آئے ہیں، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں کھینچ کر یہاں پر لائی ہے میرے مولا۔ تیرے بندوں کو بھی، تیری بندیوں کو بھی میرے مولا، یا اللہ ہم سب کے سب یا اللہ تیرے سامنے اب آخر میں دست دعا ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائے ہوئے آپ سے میرے اللہ مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، پیارے اللہ معاف فرما دے، پیارے اللہ معاف فرما دے، پیارے اللہ آپ ہی معاف فرمانے والے، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں میرے مولا۔ تیرے بندے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، تیری بندیاں بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں میرے مولا، ہم یا اللہ دنیا کی آزمائش اور امتحان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، عالم برزخ کے عذاب، قبر کے عذاب کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ میدان محشر کی سختیوں کو بھی اب برداشت نہیں کر سکتے ہیں میرے مولا، جہنم کے انگاروں کو ہم کہاں برداشت کر سکتے میرے مولا، ہمیں بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، پیارے اللہ بچا لیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹک گئے تھے میرے مولا، آج تیرے در پر آئے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے ایک بچہ غلطی کرتا ہے، ماں اس کو ڈانٹ کر گھر سے باہر نکالتی ہے، گھر کا دروازہ بند کرنے لگتی ہے، بچہ معافی مانگتا ہے، ماں کا دل سخت ہوتا ہے، وہ معاف نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے تیرے لیے میرے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، نکل جا یہاں سے۔ بچہ باہر دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے خیالات اس کو آنے لگتے ہیں، کبھی سوچتا ہے اب میں اس گھر میں نہیں آؤں گا، اب ماسی کے گھر چلا جاؤں گا، پھوپھی کے گھر چلا جاؤں گا، یا کہیں اور جا کر زندگی گزار لوں گا۔ اس کے بعد اس کے قدم اٹھتے ہیں، جب چوراہے پر پہنچتا ہے اب اس کو خیال آتا ہے کہاں جاؤں، جہاں بھی جاؤں گا چند دن کے بعد لوٹ کر پھر یہی ماں کے پاس ہی آنا پڑے گا، اس لیے کہ پناہ تو ماں کے پاس ہی ملے گی، ٹھکانہ تو ماں کے پاس ہی ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کر پھر وہ واپس آ جاتا ہے، آ کر دروازے کو ہلاتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، دروازے کے باہر وہ بیٹھ جاتا ہے، اسی
کی حالت میں اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ وہیں پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں دروازہ کھولتی ہے اپنی کسی کام سے، جب اپنے اس بچے کو بے بسی کے حالت میں دروازے پر پڑے ہوئے دیکھتی ہے، ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے۔ وہ اپنے اس بچے کو اٹھاتی ہے، اٹھا کر گلے سے لگاتی ہے، اس کو چومتی ہے۔ یہ وہی ماں ہے جو دھکے دے کر ابھی باہر نکال رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ تو ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ آ جائیے میرے مولا، آج ہمیں بھی معاف کر دیجئے، معافی کا اعلان فرما دیجئے کہ مدرسہ فیض عام کے پروگرام میں آنے والوں، جاؤ تمہیں اللہ نے آج معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروا دیجئے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دیجئے، دوست و احباب کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجئے، ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، اللہ رزق حلال کے دروازے کھول دے، حرام سے حفاظت فرما، حرام کے لقمے سے حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کے مستقبل کو چمکا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما۔ میرے پروردگار اس مسجد کو، اس مدرسے کو آباد فرما، تا قیامت آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، اس کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لے، محبت رکھنے والوں کو قبول فرما لے، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما لے۔ میرے پروردگار یا اللہ آج تک جو بھی اس مدرسے سے پڑھ کر گئے ہیں سب کو کامیاب کر دے، جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی کامیاب کر دے، جو آئندہ آنے والے انہیں بھی کامیاب کر دے۔ میرے پروردگار جس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا اللہ اس کے حفظ کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اہل مدرسہ کے لیے، اس کے خاندان والوں کے لیے، اس بستی والوں کے لیے، اس مجلس میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میرے پروردگار اس مجلس میں جو نکاح ہوئے ان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان میں برکت عطا فرما، زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، غمیوں سے حفاظت فرما، پاک دامن رہنے کا ذریعہ بنا، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، محبتوں بھری زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا۔ میرے پروردگار جتنے بھی ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، ماں باپ پریشان ہیں، مناسب اور نیک رشتے نہیں مل رہے ہیں، اللہ سب کو مناسب اور نیک رشتے عطا فرما، اللہ سب کو نیک رشتے عطا فرما۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں میرے مولا ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، محبتوں والی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یہاں آج 2 بچوں کا عقیقہ بھی ہے، یا اللہ اس عقیقے کے، یا اللہ اپنے عقیقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، زندگی کی خوشیاں مقدر فرما، غمیوں سے حفاظت فرما، ایمان عمل صالح اور صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار جتنے ہی آمین کرنے والے تیرے بندے اور تیری بندیاں ہیں میرے مولا، ان کے دل کی جو بھی نیک تمنا امید آرزو ہے اللہ اسے پورا فرما دے، اللہ اسے پورا فرما دے، اللہ پورا فرما دے، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اس پورے علاقے پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اپنی برکتوں کا نزول فرما، خیر کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، آفات اور بلیات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دینداری عطا فرما، بے دینی سے حفاظت فرما، ہدایت عطا فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، عزت عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما۔ میرے پروردگار یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شایان شان عطا فرما۔ اس علاقے کے جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے مرحومین مدفون ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔
یہ جتنے بھی یہاں آمین کرنے والے تیرے بندے اور بندیاں ہیں، ان کے اعزار اقارب متعلقین میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہے اللہ ایمان و ہدایت پر قائم فرما دے، جب آخری وقت تو ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہم دنیا سے جا رہے ہو ہماری زبانوں پر ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ میں اپنے استاد مکرم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور تمام علماء کرام جو جہاں سے دور دراز سے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے آج کے جلسے کو رونق بخشی، تمام کا شکر گزار ہوں۔ ایک دو ضروری اعلان ہے، ایک تو یہ ہے کہ اذان ہوگی، اذان کے بعد فوراً جماعت ہوگی، اس کے بعد کھانے کا انتظام بھی کیا ہے دوست احباب نے، اور دو عقیقے ہوئے، ایک تو میری خود کی بچی کا عقیقہ ہوا، ایک حافظ شوکت علی صاحب کی بچی کا بھی عقیقہ ہوا، تو اس لیے تمام حضرات کھانا کھا کے گھروں کی طرف جائیں، تو اب اذان ہوگی، اذان کے بعد جماعت۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ بروز اتوار کے دن یوجنا تالاب میں بھی جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس میں تمام حضرات تشریف لے جائیں۔ نماز نیچے ہوگی۔ 12 فروری کو فیض القرآن ریلوے اسٹیشن میں بھی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے تمام حضرات وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. چھوٹے مدارس کے بچے جتنے بھی ہیں وہ سارے مسجد کے اوپر والے چھت میں نماز ادا کریں گے. تو مستورات کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی مستورات کھانے کے بنا نہ جائے. مستورات جہاں پر بیٹھی ہے وہاں بھی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں کا بھی کھانا کھلایا جائے گا، اور نیچے والے چھت میں بھی مستورات کو کھانا کھلایا جائے گا. اس لیے کوئی بھی مستورات کھانے کے بنا اپنے گھروں کی طرف نہ جائیں، کھانا کھا کے جائیں، اور تمام حضرات بھی کھانا کھا کے جائیں نماز کے بعد فوراً. بچے جتنے بھی ہیں وہ مسجد کے اوپر والے چھت میں آ جائیں.